اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ ربط قائم کرنے کے لیے میں گزشتہ 3 آیتوں سے اس کا آغاز کرتا ہوں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کی 2 آنکھیں نہیں بنائیں؟ ولسانن، اور 1 زبان، وشفتین، اور 2 ہونٹ نہیں بنائے؟ یہ اس لیے ذکر کیا کہ اس سے پچھلی آیات میں انسان کی اس نفسیات کا ذکر کیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یہ اپنا استحقاق سمجھ بیٹھا ہے، اور ان نعمتوں کی شکر گزاری کی بجائے یہ تعلی اور تکبر کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ پیچھے انسان کے ان جملوں کا ذکر کیا کہ یقول اہلکت مالا لبدا، یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال ہلاک کر ڈالا ہے، بہت سارا مال کھپا دیا ہے، بہت سارا مال لگا دیا ہے۔ کس لیے؟ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی صحت کو
مینٹین رکھنے کے لیے. یہ اس انسان کو آپ دیکھیں کہ جو اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے کیسے کیسے جتن کرتا ہے. بعض اوقات بیماری اس کو کوئی نہیں ہوتی، لیکن ارد گرد کے خوف، ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ مجھے کدھر سے موت کا سامنا کرنا پڑے، اور پھر وہ اپنی حفاظت کے لیے گارڈز رکھتا ہے. بلٹ پروف گاڑیاں، بلٹ پروف عمارتیں، بلٹ پروف شیشے، بلٹ پروف شیٹس استعمال کرتا ہے، صرف اس خوف سے کہ میں کہیں مر نہ جاؤں. تو پروردگار نے وہاں ایک کلمہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو کہتا ہے کہ میں نے اپنا مال اپنی حفاظت کے لیے کھپا دیا ہے اور لگا دیا ہے، اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا، یہ کسی کی نگاہ میں نہیں، یہ کسی کی نظر میں نہیں، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا. وہ جس چیز سے خائف، ترساں اور ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ بنا رہا ہے، وہ چیز جو ہے لا محالہ اس کے آگے کھڑی ہوگی. جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی تم رہو، اینما تکونوا، بے شک فی بروج مشیدہ، چنے ہوئے محلات میں مقید کیوں نہ ہو جاؤ، جس میں کسی قسم کا کوئی سوراخ نہ ہو، یعنی اس بندے کے سوا معلوم ہی نہ ہو کہ رستے کدھر کو آتے جاتے ہیں. بروج مشیدہ ان محلات کو کہتے ہیں کہ جس کو انسان ہر لحاظ سے محفوظ بنا لیتا ہے، آفتوں سے، موسموں سے، ارد گرد کے ماحول سے محفوظ کر لیتا ہے. فرمایا وہاں بھی ہو جہاں کوئی سوراخ نہ ہو کسی قسم کا، وہاں بھی اگر تم ہو تو یدرککم الموت، موت تمہیں وہاں بھی آئے گی، اس نے تمہیں چھوڑنا نہیں. شیخ فرید الدین عطار نے ایک کتاب لکھی منطق الطیر، اس کے بالکل شروع میں انہوں نے ذکر کیا کہ ایک بادشاہ سلامت، ان کا یہ خیال بنا کہ اگر کوئی اس طرح کی میں عمارت بناؤں جو نہایت محفوظ ہو تو پھر کئی چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. بڑی عالیشان عمارت اس نے بنائی، ماہر کاریگر اور ماہر آرکیٹیکچر ان سے مدد لے کر. اور جب کوئی بندہ کام انوکھا کرتا ہے تو پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ دوسرے اس کو دیکھیں اور اس کی تعریف کریں. تو بادشاہ تھا، تو اس نے کہا کہ جی میں اپنی رعایا جو میرے قریب ملنے گلنے والے ہیں ان کی اس نے دعوت کی، اور اس نے ساتھ کہا کہ بھئی اس عمارت کی سیر کرو، کھانا کھاؤ، اور آخر میں مجھے مل کے جاؤ اور بتاؤ کہ اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کوئی نقص تو نہیں رہ گیا اس میں. تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، جب اس طرح کا بندہ آگے بیٹھا ہوتا ہے تو لوگ خوش آمدی زیادہ ہوتے ہیں، وہ کوئی کمی ہو بھی تو ذکر نہیں کرتے. کھانے کھائے جاتے ہوئے بادشاہ کو ملے تو وہ پوچھتا رہا کہ بھئی کوئی کمی اس محل میں، اس بلڈنگ میں تمہیں کوئی نظر آئی؟ کہ نہیں جی کمال کر دیا آپ نے، اس طرح کی عمارت تو دنیا میں بنا ہی کوئی نہیں سکتا.
یہ تو صرف آپ ہیں، آپ کا یہ خیال ہے. تو وہ بس اسی طرح خوش ہوتا. ایک درویش سا بندہ، سادہ سا، وہ بھی انہی کے اندر موجود، اور جاتے ہوئے بادشاہ کو ملا تو اس نے پوچھا کوئی کمی، کوئی کوتاہی اس میں؟ اس نے کہا کمی تو کوئی نہیں چھوڑی آپ نے، بڑی محنت کی ہے اور بہت شاندار ڈیزائن کیا ہے اس کو، لیکن بادشاہ سلامت اس میں ایک نقص رہ گیا ہے. اس نے کہا کہ کسی نے کوئی کمی نہیں بتائی، تجھے کون سا نقص نظر آیا بھائی؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ سے اس عمارت میں وہ سوراخ بند نہیں ہوا جہاں سے اسرائیل نے آنا ہے، باقی ہر شے پوری ہو گئی، وہ سوراخ نہیں بند ہوا. موت تیری حفاظت کر رہی ہے اصل میں. وہ جس چیز سے تو خائف ہے نا، ڈر رہا ہے، وہی تیری حفاظت. وہ جب تک ٹائم نہیں آیا، وقت نہیں آیا، تب تک تیرے ذہن میں مختلف قسم کی تدبیریں آتی رہیں گی. فرمایا یہ جتنے منصوبے بھی تو بناتا ہے، یہ تو پھر ہماری دی ہوئی نعمتوں سے بناتا ہے. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانن، ایک زبان نہیں بنائی؟ وشفتین، دو ہونٹ نہیں بنائے؟ جو کلام بیان کا ذریعہ ہیں، آنکھیں ہیں جن سے دیکھ کے تو سارا انتظام و انصرام کرتا ہے. یہ بھی تو ہماری ہی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان میں تو تیرا کوئی اپنا کمال تو کوئی نہیں. آنکھیں انسان نے خود تو نہیں بنائی. اور عجیب و غریب شاہکار ہے. آپ کسی آئی اسپیشلسٹ سے ملیں ضرور ملیں، اور مل کے اس کو پوچھیں کہ آپ کو آنکھ پوری سمجھ آ گئی ہے؟ تو وہ ڈاکٹر عجز اختیار کرتے ہوئے کہے گا کہ جی پڑھا تو بہت ہے اس بارے میں، لیکن آنکھ پوری سمجھ نہیں آئی. یہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی. زبان کیا ہے؟ ایک چھٹانک کا ایک گوشت کا لتھڑا ہے بغیر ہڈی کے، اور اس کو پروردگار نے اس کو جڑ کے ساتھ منہ کے اندر ایسی جگہ پر جوڑ دی ہے، اور یہ ایسی باکمال چیز ہے کہ پہلے تو اس کی ادائیگی دیکھیں. یہ تالو کے ساتھ لگے تو کوئی اور لفظ بنتا ہے، تالو سے ہٹ جائے تو کوئی اور لفظ بنتا ہے، پچھلی داڑھوں سے لگے تو کوئی اور لفظ بنتا ہے، اگلی داڑھوں سے لگے تو کوئی اور لفظ بنتا ہے، سامنے والے دانتوں سے لگے تو کوئی اور حرف بنتا ہے. ہاں جی، جہاں جہاں لگتی ہے کمال کرتی جاتی ہے. با وہاں سے ہی ادا ہوگا جہاں اس کے لگنے سے ادا ہوگا. کسی اور جگہ لگے گی تو وہ کوئی اور حرف بن جائے گا. قراء ہوتے ہیں جو قرآن مجید کی تجوید اور قرات پڑھتے ہیں، ان سے پوچھیں، انہوں نے باقاعدہ ان کے نام رکھے ہیں کہ جی فلانی داڑھیں جو ہیں ان کا کیا نام ہے، ادراج سے لگے تو یہ مسئلہ، انیاب سے لگے تو یہ مسئلہ. ٹھیک ہے نا، الگ الگ. اور اس کے بغیر حروف سیدھے نہیں ہوتے. پھر اس کا کمال ایک اور ہے، ایک کلمہ بولے تو بندہ جنتی بن جاتا ہے. سالوں کے کفر پر صفایا پھیر دیتی ہے. یعنی سالہ سال کفر بکتا رہا، گمراہی میں رہا، تکذیب میں رہا، جھٹلاتا رہا، اللہ رسول کا منکر رہا. ایک بار ایک کلمہ کہا، ایک کلمہ صدق کے دل کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ، تو پچھلے سارے کفر کا صفایا ہو گیا. جہاں یہ ہے، دوسری طرف ایک ہی کلمے سے جنتی سے جہنمی بن جاتا ہے. یعنی ایک لفظ بولنے سے، ایک کلمہ بولنے سے جنتی سے دوزخی، اور ایک کلمہ بولنے سے دوزخی سے جنتی بن گیا. ہے نا کمال والی چیز؟
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، لمبی حدیث ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار تھے تو میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا، تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کے متعلق پوچھ رہا تھا مختلف باتیں، تو جو میں نے پوچھا وہ آپ نے بتایا، تو آخر میں حضور نے مجھے بتایا جو تو نے پوچھا میں نے بتا دیا، اب میں اپنے پاس سے تجھے ایک بات نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ تو مجھ پر بڑی مہربانی اور شفقت ہوگی۔ حضور نے فرمایا یہ جو تیری زبان ہے نا، یہ اگر تو نے اس کی حفاظت کر لی تو تو جنتی ہے، اور اگر تو اس کی حفاظت نہ کر سکا تو یہ تجھے بڑے گہرے گڑھے میں ڈال دے گی، پھر جہاں سے نکلنے کی صورت کوئی نہیں۔ ارد گرد دیکھیں آپ، دنیا کے اندر زیادہ چکر زبان کا ہی ہے، یہ تلوار سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ تلوار اتنی کاری نہیں ہوتی جتنی زبان کاری ہوتی، تو فرمایا وَلِسَانًا، ہم نے اس کو زبان نہیں دی، اس سے یہ عروج بھی پا سکتا تھا اور اسی کی وجہ سے زوال کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ وَشَفَتَيْن، دو ہونٹوں کا اس لیے ذکر کیا کہ یہ زبان کے آگے پھاٹک کا کام دیتے ہیں، یہی اس زبان کو قابو میں رکھنے والے ہیں۔ جہاں اور بہت ساری اس میں حکمتیں ہیں، یہ چہرے کی خوبصورتی بھی ہے ہونٹ، اس کے ساتھ ساتھ زبان پر کنٹرول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اس پر کنٹرول کیا جائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا بولنا ہے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیا نہیں بولنا، اس پر قابو رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس پر بہت بات ہو سکتی ہے، میں چھوڑ رہا ہوں چونکہ آگے بڑھنا ہے میں نے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، مال دیا ہوا ہمارا، وہ جن نعمتوں سے تو نے کمایا وہ دی ہوئی ہماری، لیکن ابھی تک اس انسان نے مشکل گھاٹی کو عبور نہیں کیا۔ چاہیے تھا کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے عقبہ کو عبور کر جاتا۔ عقبہ دشوار گزار گھاٹی جس پر آسانی سے چڑھا نہ جا سکے، دو پہاڑوں کے مابین ایک ایسی گھاٹی جس کے اوپر چڑھتے ہوئے انسان تھک جائے اور اس کو کئی مرتبہ سانس لینا پڑے اس گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے۔ وہ فرمایا کہ کتنی نعمتیں ہیں ہماری، آنکھیں ہیں دیکھے، زبان ہے، ہونٹ ہیں، اور بہت کچھ ہے، لیکن اقتحم العقبہ، فا لا اقتحم العقبہ، تو اس نے ابھی تک دشوار گزار گھاٹی جو ہے نا، مشکل گھاٹی، اس کو ابھی تک عبور نہیں کیا۔ قرآن پاک کے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ اس کو دوسری زبان کا معنی پہنائے نہیں جا سکتا، مثلا یہی لفظ ہے اقتحم، اب یہ عربی زبان میں ہی اس کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ اقتحام کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں انسان اپنے بعض اوقات وہ اس گھاٹی کو چڑھتے ہوئے عبور کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کسی پتھر پر ڈالتا ہے، نیچے سے پاؤں کو کسی پتھر کے ساتھ اڑا لیتا ہے، پھر دوسرا ہاتھ ڈالتا ہے، پھر ایک ہاتھ اٹھاتا ہے اور کھپ کھپا کے پھر اس مشکل گھاٹی کو عبور کر لیتا ہے۔ یہ کوہ پیما جو ہے نا، یہ جو چوٹیاں سر کرتے ہیں، ان کو دیکھیں وہ کیسے چوٹیاں سر کرتے ہیں۔ آج کل ان کو دیکھنا کوئی مشکل نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، کبھی دیکھیں اور اس آیت کو سمجھیں۔ اقتحم العقبہ، اقتحم وہ شے، وہ حالت ہے
اس کو میں گزرنے کا معنی دوں تو گزرنے کا جو معنی ہے یہ اقتحام کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کرتا. اردو اردو ہے اور کلام الہی ہے. یعنی اردو زبان کے پاس متبادل لفظ نہیں کہ اس کو بیان کر سکے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ابھی تک اس نے عقبہ کا اقتحام نہیں کیا. یعنی وہ جس طرح سے گھاٹیاں عبور کی جاتی ہیں اس طرح سے کسی اس گھاٹی کو ابھی تک میری اتنی نعمتوں کے باوجود اس نے اس گھاٹی کو عبور نہیں کیا، اس گھاٹی میں سے گزرا نہیں، اس گھاٹی میں داخل نہیں ہوا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کوئی معلوم ہے کہ عقبہ کیا ہے؟ یہ العقبہ کی اہمیت اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ کلمہ ما ادراکا کا عربی زبان میں لایا جاتا ہے. جب کسی شخص کو شوق دلانا ہو، بتانا ہو کہ معلوم ہے آپ کو یہ کیا شے ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو پھر وہاں ما ادراکا لایا جاتا ہے. جیسا لیلۃ القدر کے بارے میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بھئی سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی؟ قرآن پاک کا اسلوب اور انداز بھی سمجھے نا. ما ادراک وہاں لایا جاتا ہے جہاں اہمیت بڑھانی ہو، بتانا ہو کہ پتہ ہے تم کو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کیا شے ہے. پھر ساتھ ہی آگے ذکر کر دیا، جہاں بھی ما ادراک کا ذکر آیا وہاں پروردگار نے اس شے کی عظمت بیان کرنے کے لیے تعجب خیز انداز میں بات کرنے کے بعد پھر اس کا ذکر کیا ہے. جیسا کہ لیلۃ القدر، کہ تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر رات ہے. پہلے تعجب میں ڈالا اور پھر اس کا ذکر کیا. بالکل یہی انداز یہاں ہے کہ ابھی تک اس انسان نے عقبہ کو عبور نہیں کیا، عقبہ کا اقتحام نہیں کیا. وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ عقبہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد عقبہ کی وضاحت کی ہے کہ یہ کیا ہے عقبہ. بھائی جب پروردگار تعجب کے انداز میں بتا رہا ہے کہ تمہیں کچھ پتہ ہے کہ عقبہ کیا ہے، تو پھر آگے اس کا ذکر کرے گا تو معلوم ہوگا نا کہ عقبہ کیا چیز ہے. جی یہ چند چیزیں ذکر کی مالک کریم نے عقبہ کی صورت میں، اور یہ اگر آپ سمجھ گئے، پا گئے. اور دیکھو بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ نماز بڑی مشکل ہے، شاید یہ عقبہ ہے. ہاں جی حج بہت مشکل ہے، شاید یہ عقبہ ہے. سمجھ آ رہی نا جی؟ اور کسی نیکی کو بھی جس کو وہ کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے، یہاں جو عقبہ کا ذکر کیا ہے کہ عقبہ کیا ہے، اس میں پہلی چیز فک و رقبہ. رقبہ گردن کو کہتے ہیں. یہ جو گردن ہے فک کا معنی ہوتا ہے کہ یہ گلے میں کوئی شے پھنس جائے، توق ہو پڑا ہوا ہو یا گردن جکڑی ہوئی ہو اور جان نہ چھوٹ رہی ہو، تو گردن کو چھڑانا یہ عقبہ کی پہلی سیڑھی ہے. کس کی گردن چھڑانا؟ اس کو مفسرین نے اس دور کے لحاظ سے غلام آزاد کرنا مراد لیا ہے، جس دور میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا. غلاموں کی گردنیں بھی اپنے آقاؤں کے آگے جکڑی ہوئی ہوتی تھی، پھنسی ہوئی ہوتی تھی، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے تھے. ہم اس معنی کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن قرآن مجید ایک دور کے لیے تو نہیں. ظاہر ہے غلاموں کو آزاد کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک بیان فرمایا
جس نے ایک غلام آزاد کیا اس کے بدلے میں غلام کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان اعضاء کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے تمام اعضاء آزاد کر دیے جائیں گے. حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے جو خطائیں ہو جائیں گی اپنے جسم کے اعضاء سے، ہاتھ سے، کان سے، آنکھوں سے، زبان سے، پاؤں سے، ایون کہ اس حدیث میں شرمگاہ سے جو غلطیاں ہو جائیں گی، غلام آزاد کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے اعضاء سے ادا ہونے والی تمام غلطیوں کو معاف کر دے گا. اتنی بڑی نیکی. اور اسلام نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو نبھایا. دیکھو قسم اٹھا لو تم، اب تم چاہتے ہو کہ یہ قسم تو مجھ سے پوری نہیں ہوتی تو قسم کو تم توڑنا چاہتے ہو، فرمایا غلام آزاد کرو. بیوی کو کہہ دیا کہ تو میری ماں ہے یا ماں جیسی ہے، بہن ہے یا بہن جیسی ہے، محرم رشتہ شمار کر دیا تو اب اس کا ازالہ نہیں. ایک ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، نہیں تو 2 ماہ کے روزے رکھو مسلسل، ایک بھی چھوٹ گیا پھر دوبارہ شروع کرنے ہیں. اور تیسرا یہ کہ یہ بھی نہیں ہو سکا تو پھر غلام آزاد کرو. جہاں جہاں اسلام غلطی کا ازالہ کروانا چاہتا ہے وہاں غلاموں کو رکھا ہے. ان کی جان چھڑاؤ، یہ پھنسے ہوئے لوگ ہیں. مجھے اصرار اس بات پر ہے کہ قرآن مجید نے یہاں غلام کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ آج کے دور میں ہمیں اس آزاد دنیا میں اس طرح کی غلامی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو فک و رقبہ، لیکن گردنیں اب بھی پھنسی ہوئی ہیں. بولو، اب بھی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں. سندھ میں جا کے دیکھو کہ گردنیں پھنسی ہوئی ہیں کہ نہیں. کسی وڈیرے کے ڈیرے پر جا کے دیکھو کہ گردنیں پھنسی ہوئی ہیں کہ نہیں. کسی جھوٹے پیر کے آستانے پر جا کے دیکھو کہ گردنیں پھنسی ہوئی ہیں کہ نہیں. کسی ظالم مالک کے آگے کام کرنے والے لوگوں کو دیکھو کہ گردنیں پھنسی ہوئی ہیں کہ نہیں. کیوں بھائی؟ دیکھو نا، دنیا ہے، دیکھو اس کو، کہاں کہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. تو اگر گھاٹی عبور کرنی ہے، وہ مشکل گھاٹی، اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ مال جو تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی حفاظت پر لگا دیا، اگر تو نے چھوٹنا ہے، اپنی جان چھڑوانی ہے، تیری بھی تو گردن پھنسی ہوئی ہے نا. تو یہ گردن کیسے چھوٹے گی؟ وہ ان حفاظتی تدبیروں سے جو تو نے کی ہوئی ہیں نہیں. اس گردن کو چھڑانا ہے تو کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑا. آج تو پوری پاکستان کی عوام کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں. جدھر دیکھو یہی تماشا ہے. غور کرو نا. تو گردن چھڑانا، کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا، اس کو قرآنی الفاظ کے اندر ہی رکھا جائے، متن میں ہی رکھا جائے تو یہ ہر دور کی اصطلاح ہے. عقبہ چڑھنے کے لیے پہلی سیڑھی ہے پھنسے ہوئوں کو چھڑانا. فک و رقابہ، فک کو چھڑانا، رقابہ گردن چھڑانا، یعنی کسی پھنسے ہوئے کی جان چھڑانا. پہلی سیڑھی. یہ گھاٹی چڑھنے شروع ہو گئے ہیں. ابھی گھاٹی عبور نہیں ہوئی. وہ دیکھا نا، کبھی وہ کو پیما جو ہیں وہ گھاٹی چڑھتے ہیں تو وہ کئی مرحلوں میں چڑھتے ہیں نا. ابھی پہلا مرحلہ ہے گردن چھڑائی تو یہ گھاٹی چڑھنا شروع ہو گئے. فک و رقابہ. او اطعام
او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. مسغبہ بھوک، قحط، جہاں روٹی نہ ملتی ہو. مسغبہ اس کو کہتے ہیں، ذی مسغبہ، یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن، قحط والے دن. اطعام کھانا کھلانا، لوگوں کو اکٹھا کر کے، اپنے محلے میں دیکھ کے، اپنی سوسائٹی میں دیکھ کے، اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے ان کو کھانا کھلانا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا صحابہ میں تمہیں سب سے بڑا عمل نہ بتاؤں جو تمہاری آخرت کی فکریں دور کر دے، کہ پتہ نہیں آخر میں جان چھوٹنی ہے کہ نہیں. عرض کی آقا ضرور بتائیں، وہ تو مشتاق رہتے تھے. حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں کھلائے تو پھر لوگوں کو کھلایا کرو. اگر چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں پلائے تو لوگوں کو پلایا کرو. اگر چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں پہنائے سندس اور استبرق، ہاں جی، اگر چاہتے ہو کہ وہ تمہیں ریشمی لباس پہنائے تو پھر لوگوں کو پہنایا کرو. تو اطعام فی یوم، اس دن میں کھانا کھلانا جس دن بھوک پڑی ہوئی ہو. ہر چند کہ میں اس دور میں وہ بھوک تو محسوس نہیں کرتا، لیکن بھوک ہے. ابھی وقت تو گزر رہا ہے اور شاید یہ قوم ابھی انتظار کر رہی ہے کہ جب جان جانے تک بات آئے گی تب ہم ہلیں گے. ہاں جی، اس سے پہلے زمین جنبد کے جنبد نہ جنبد گل محمد، زمین ہل جے تے ہل جے گل محمد نے نہیں ہلنا. ابھی حالات بہرحال اس طرح کے بن گئے ہیں کہ کھانا کھلانے کے، اور بڑے سارے نیک صالح لوگ مختلف جگہوں پر، کوئی سیری کروا رہا ہے، کوئی لوگوں کے گھر راشن پہنچا رہا ہے. آپ کے شاہین آباد میں کچھ بچے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں خفیہ راشن پہنچاتے ہیں، ضرورت مندوں کے گھروں میں. ہاں جی، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، بلکہ اس کو وسیع کرنا چاہیے. بلکہ ایسا وقت آئے کہ جامعہ مسجد محمدیہ صدیقیہ ایسا مرکز بنے کہ شاہین آباد میں کوئی بھوکا ہو تو چپ کر کے آ کے یہاں سے کھانا لے جائے. اس طرح کی صورت بن جائے تاکہ رات کو کوئی بھوکا سوئے ہی نہ، بجائے اس کے کہ کوئی آ کے آپ سے مانگے، سائل بن جائے. کیوں بھائی اس حد تک ضرور پہنچنا ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے. معلوم ہونا چاہیے ہماری سوسائٹی ہے، اگر 500 گھر ہے تو پتہ کرنا کوئی مشکل ہے کہ اس گھر میں کھانا پکتا ہے یا نہیں، اس گھر میں رزق ہے یا نہیں، اس گھر میں کوئی کپڑا ہے یا نہیں. کوئی مشکل ہے؟ بولیے، آسان ہے. اس کو کر سکتے ہیں ہم، کرنا چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے. اگر مشکل گھاٹی عبور کرنی ہے، اگر مشکل گھاٹی عبور کرنی ہے تو پھر ہمیں یہ کام کرنا ہے. ہمارا یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہماری مسجد کے ارد گرد جہاں تک اس کی رینج ہے کوئی ایک فرد بھی رات کو بھوکا نہ سوئے، کپڑے کے بغیر نہ رہے، اس کو بھوک نہ ستائے. یہ ہے عقبہ، اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن، قحط والے دن کھانا کھلانا. ایک مرحلہ گردن چھڑانا اور دوسرا بھوک والے دن کھانا کھلانا. اور خاص طور پر آگے 2 کا ذکر کیا، یتیمن ذا مقربہ، اس یتیم کو کھانا کھلانا، اس یتیم کا خیال رکھنا
جو قرابت والا ہے، جو چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، پھوپھو کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، کزن ہے، یا باپ دادے کی طرف سے ہے، یا ننیال کی طرف سے ہے، ددیال کی طرف سے ہے، کسی طرف سے بھی ہے، اگر یتیم ہو گیا، سر سے سایہ اٹھ گیا، اس کا خیال رکھنا۔ حضور نے فرمایا یتیم کے سر پر جس نے شفقت کا ہاتھ رکھا تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ گئے، شفقت والے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ گئے، پروردگار اس کے لحاظ سے اتنی کوتاہیاں اس بندے کی معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ چونکہ یہ قرابت والوں کے ساتھ، حضور نے فرمایا عام یتیم کا خیال رکھنا ایک نیکی ہے، قرابت والے یتیم کا خیال رکھنا دو نیکیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ خیال رکھا، دوسرا یہ کہ قریبی کا خیال رکھ کے صلہ رحمی کی ہے۔ او مسکین ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین جس کی مسکینی نے اس کو زمین کے ساتھ لگا دیا ہے، گھر نہیں رہا اس کے پاس، رہنے کے لیے جگہ نہیں رہی، فٹ پاتھ پہ کبھی سو جاتا ہے، کبھی کسی گلی میں سو جاتا ہے، کسی پارک کی نکر پہ سو جاتا ہے، کبھی کسی جگہ سو جاتا ہے، وہ ہے تو اسی سوسائٹی کا حصہ نا۔ وہ مسکین ذا متربہ، ایسا مسکین جو خاک والا ہے، ذا متربہ خاک نشین ہے، یعنی اس کی مسکینی نے اس کو زمین کے ساتھ لگا دیا ہے، پست ہو گیا ہے، پس گیا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ پھر فرمایا کہ یہ جو گردن چھڑانا، بھوک والے دن کھانا کھلانا، قریبی یتیم کا خیال رکھنا، خاک نشین مسکین کا خیال رکھنا، یہ تب قبول ہوگا ثم کان من الذین آمنوا، بولو ثم کان من الذین، پھر بولو ثم کان من الذین، ذرا اصرار کے ساتھ بولو ثم کان من الذین آمنوا، یہ تب قبول ہوگا جب میرے محبوب کا غلام ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ جی یہ ایمان والا ہونا حضور کا غلام ہونا ہے، تو اور کیا ہے؟ ایمان والا ہونا، اگر آپ کہیں کہ نہیں جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو میں پوچھوں گا کہ حضور کو مانتے ہو یا نہیں؟ وہ کہ نہیں اللہ میری سمجھ میں آ گیا، اللہ کو میں مانتا ہوں، خود مجھے پتہ چل گیا، میری بڑی تحقیق ہے، ریسرچ ہے، بڑا علم ہے میرے پاس، میں سائنسدان ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، میں نے پڑھ لکھ کے پتہ چل گیا مجھے اللہ کیا ہے، بس میں اس کو مانتا ہوں، مجھے کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پھٹکار ہو تجھ پر، اپنا ماننا پاس رکھ۔ ہم وہ ماننا ہی نہیں مانتے جو محبوب کے واسطے سے نہ ہو۔ کون سا ماننا؟ تیرے ماننے کی ہمیں کوئی محتاجی ہے؟ تو بالکل ایمان والوں میں نہیں ہو سکتا جب تک درمیان میں حضور نہ ہو، یہ ڈن بات ہے، بولو یہ ڈن ہے یہ۔ تو مان جس کو مرضی مان، فرشتوں کو مان، آخرت کو مان، تو کہہ کہ جی فرشتے میری سمجھ میں آ گئے ہیں، حالانکہ تیری سمجھ میں آ سکتے نہیں۔ اگر تو یہ کہے کہ جی جنت بھی میری سمجھ میں آ گئی، تو وہ بھی تیری سمجھ میں آ سکتی نہیں۔ اگر تو کہے دوزخ، میں دوزخ پر ایمان رکھتا ہوں، جنت پر بھی ایمان رکھتا ہوں، فرشتوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں، قبر پر بھی ایمان رکھتا ہوں، میزان پر بھی ایمان رکھتا ہوں، پل صراط پر بھی ایمان رکھتا ہوں، عرش پر بھی ایمان رکھتا ہوں، ہر چیز کو میں مانتا ہوں، لیکن میں خود مانتا ہوں، میں درمیان میں کسی اور کا واسطہ نہیں رکھنا چاہتا، واسطہ مجھے پسند ہی نہیں۔ کیا کہتے ہیں، میں وسیلوں کا قائل نہیں، مجھے کوئی وسیلے نہیں چاہیے، میں خود مان لیتا ہوں، خود مجھے پتہ چلتا ہے۔ کہتا ہے کہ کیا مانا ہے،
کس کو مان رہے ہو؟ کس اللہ کی بات کرتے ہو؟ کون سا اللہ؟ کون سی جنت؟ کون سی دوزخ؟ کون سی قبر؟ کون سا عذاب؟ کون سا ثواب؟ کون سا پل صراط؟ کہنا پڑے گا وہ اللہ، وہ جنت، وہ دوزخ، وہ فرشتے، وہ یوم آخرت، وہ قیامت، وہ پل صراط، وہ قبر جس کا پتہ مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ نہیں تو اور تو کوئی ترازو پکڑ کے دیکھ لو۔ کوئی سمجھ آئی میری بات یا نہیں آئی؟ آئی؟ فرمایا یہ ایک مرتبہ حضور کے سامنے ایک بڑے سخی کا ذکر ہوا۔ حضور وہ غریبوں کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ اس نے اپنے محلے میں یتیموں، بیواؤں، دیگر بہت سب کچھ کو وہ بہت کچھ دیتا ہے، بڑا نوازتا ہے۔ حضور نے پوچھا ایمان رکھتا ہے؟ یا رسول اللہ مومن نہیں ہے۔ فرمایا وہ سب اس کا کیا دھرا جو ہے، اس کا اگر کوئی فائدہ ہوگا تو وہ دنیا میں اس کو مل جائے گا، اس کا آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ تب قابل قبول ہے ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہوا کن میں سے؟ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے مصطفیٰ کریم کو مانا ہے۔ میں کئی جگہوں پر جاتا ہوں نا تو میں اس پر بڑا زور دیتا ہوں، اس بات پر، تو کئی بندے پھر وہ بار بار بات سنیں، کہتے ہیں اس پر آپ بڑا زور دیتے ہیں کہ جب بھی آمنو کی بات آتی ہے آپ حضور کی بات ضرور کرتے ہیں۔ میں کہا ہاں، اس لیے میں اس پر زور دیتا ہوں کہ ایمان حضور کے بغیر ہے ہی نہیں۔ ایمان حضور کے بغیر، بولو ایمان حضور کے بغیر، ایمان حضور کے بغیر ہے ہی نہیں۔ آپ ہی ایمان ہیں، خود حضور ایمان ہے۔ ایمان طواف کرتا ہے مصطفیٰ کا، حضور ہیں تو ایمان ہے، آپ نہیں تو کوئی ایمان نہیں۔ اللہ کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے حضور کے بغیر، جنت کو سمجھ ہی نہیں سکتے حضور کے بغیر، دوزخ کو جان ہی نہیں سکتے حضور کے بغیر، فرشتوں کا پتہ ہی نہیں آپ کو حضور کے بغیر، قبر کی کوئی سمجھ نہیں آپ کو حضور کے بغیر۔ کون سا ایمان؟ اور بڑی شاندار بات کی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک موقع پر ان سے پوچھا گیا کہ ایمان کی کہنے لگے کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کا پتہ مصطفیٰ نے بتایا ہے، یہ ایمان ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ثم کان من الذین آمنوا، ابھی گاٹی چڑھ رہے ہیں، ابھی گاٹی چڑھ رہے ہیں، ٹائم ختم ہوا، اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔